اشفاق مجید وانی شہید ہو گئے۔ یہ جملہ سکندر کے سماعت پر بم بن کر گرا اور دل پر نیزے کی طرح لگا۔ اس نے سانس روک لی اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وحشت نظر آئی۔ پسینے کی بوندیں پیشانی پر نمودار ہوئی۔ ہاتھ پل بھر کے لیے اس طرح کانپے جیسے بے قابو ہو رہے ہوں اور جس میں آگ سی لگ گئی۔ نہیں، اس کی آواز بے جان تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ فون پر دوسری طرف سے جواب ملا۔ شہید کی لاش عوام نے حاصل کر لی ہے۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ کوئی کرفیو کی پابندی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ جوک گھروں سے نکل کر جامع مسجد بٹمالو کی طرف جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ وہیں ہوگی۔ شہید کو اس کی وصیت کے مطابق عیدگاہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ اسے تو اشرف کا انتظار تھا۔ سکندر کی آواز رند سی گئی۔ اس نے ابھی پچھلی میٹنگ میں کہا تھا کہ جب اشرف کمان سنبھالے گا تو دنیا دیکھے گی کہ بھارت کشمیر سے کس طرح بھاگتا ہے۔ وہ تو متحدہ جدوجہد کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے واپس بلا لیا ہے میرے بچے۔ وہ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لی۔ اب تم نماز جنازہ کے لیے اپنے گروپ کو خصوصی ہدایات جاری کرو کہ وہاں کا خاص خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ اعلیٰ ترین قیادت بھی نماز جنازہ میں شریک ہوگی۔ ہم سب وہاں ہوں گے حضرت، سکندر نے سر جھٹک کر کہا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سکندر دیر تک ریسیور لیے کھڑا رہا۔ ایک ترانے کے بول اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہے تھے۔ کھیتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو۔ سکندر نے ریسیور اسی وقت رکھا جب وائرلیس پر اشارہ موصول ہونے لگا۔ یہ کال عاصم کی طرف سے تھی، سپریم کونسل کے نام پر۔ عاصم نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سکندر اعظم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اگلے حکم تک گھر سے نہیں نکلیں گے۔ مزید ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ علماء مجاہدین کے یونٹ نمبر 12 کی آمد کے بعد ہی کوئی دوسری ٹیلی فون کال کریں گے۔ سکندر اعظم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یونٹ نمبر 12 کے ساتھ روانہ ہوں گے، جو انہیں سپریم کونسل کے بتائے ہوئے مقام تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ اوور اینڈ آل۔ عاصم نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سکندر کو احساس تھا کہ یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ لوگ اس کے لیے فکر مند تھے۔ انہیں علم تھا کہ اگر سکندر کو مخبروں نے دیکھ لیا تو پھر ایگو نقصان برداشت کرنا پڑ جائے گا۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر سگریٹ سلگایا۔ اس کی آنکھیں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر سڑک پر بے شمار ٹولیاں ناراضن تھی۔ سب کا رخ جامع مسجد کی طرف تھا۔ وہ جنت کے دولہا اشفاق مجید وانی کو الوداع کہنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ بہت عجیب دن تھا۔ ہزاروں افراد اپنے ایریا کمانڈر اشفاق مجید کو جنت کے لیے رخصت کرنے کی خاطر بٹمالو کی طرف رواں دواں تھے۔ ہر سمجھ سر نظر آ رہے تھے، سر ہی سر۔ انسانوں کا سیلاب تھا جو لبیک یا اللہ لبیک کے فلک شگاف نعرے لگاتا ہوا سری نگر کی عمارتوں تک میں ارتعاش کا باعث بن رہا تھا۔ فلم عمر مختار دیکھ کر قلم رکھنے اور بندوق اٹھا لینے والے اشفاق نے آج بڑی سرخروئی حاصل کی تھی۔ علامہ اقبال کا شدائی اپنے ہی خون میں نہایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس کے چھلنی تن اور منتشر اعضاء پر مشتمل اس کے بدن کی سواری کو ہزاروں افراد کاندھا دے رہے تھے۔ سینکڑوں آنکھیں اشکبار تھیں، ہزاروں ہاتھ فضا میں بلند ہو رہے تھے، اور ماحول اس حقیقت کا مظہر بن رہا تھا کہ اشفاق مجید وانی خاک میں مل کر اگرچہ خاک ہو جائے گا، لیکن یہ مٹی کبھی سرد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے خمیروں میں چناروں کی آگ شامل ہے۔ جنت کے دولہا کو الوداع کہنے والوں میں وہ بھی شامل تھا جس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ سکندر تھا۔ مونس کا ہاتھ تھامے دلاور خان کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے، لیکن دل حوصلے سے لبریز تھا۔ تم پہل کر گئے اشفاق۔ سکندر شہید کی روح سے مخاطب تھا۔ پھر اچانک ہی وہ ہوا جس کا اسے خود بھی توقع نہیں تھی۔ اسے کندھوں پر اٹھا لیا گیا۔ بے قابو نوجوان اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ نعروں میں تیزی آ گئی اور کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ سکندر سوگواروں سے خطاب کرے گا۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے چاروں طرف ایسے مسلح نوجوان تھے جن کے چہروں پر مجاہدین کے لیے مخصوص نور تھا اور جن کی آنکھوں میں بہادرانہ چمک تھی۔ حضرات، سکندر نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو شولوں کی طرح لپکتے نعرے تھمنے لگے۔ حضرات، آج ہم اس نوجوان کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں جو تعزیز ذوق بلالی کا مظاہرہ کرتا رہا اور جس نے آخری سانس بھی شہادت کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، مگر صرف ایک سمت میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ اس طرف سرکاری مخبروں اور پولیس والوں کی بھیڑ تھی۔ سکندر کا نام سنتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے پسپائی اختیار کرنا پڑ گئی، کیونکہ درجنوں مسلح نوجوان صفے باندھ کر پولیس کے راہ میں حائل ہونے لگے تھے۔ یہاں سکندر خطاب کر رہا ہے، ڈی ایس پی اصغر علی نے اپنے وائرلیس پر چلا کر کسی سے کہا۔ دوسری طرف سکندر کی تقریر اب لاؤڈ سپیکروں پر سنی جا رہی تھی۔
ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اشفاق کی گرفتاری کے لیے اپنے پالتو کتے چھوڑ رکھے تھے۔ ہم یہ بھی جانتے کہ اشفاق انہیں بری طرح شکست دی۔ وہ بختر بند گاڑی اور پوری طرح مسلح فوج رکھنے کے باوجود اشفاق کو گرفتار نہیں کر سکے، اور اس وقت ہمارے شہید کی سرخرو روح اس پورے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہے، مسرت سے جھوم رہی ہے۔ شہید کا جنازہ، اس کا چھلنی بدن، اس کے کٹے ہوئے اعضاء، اس کے گوشت کا ریشہ ریشہ میں یہ سبق دے رہا ہے کہ سینکڑوں ستاروں کا لہو دینے کے بعد بھی سحر ہوتی ہے۔ اور ہاں، سن لو کہ بھارتی درندے جہاں جہاں مقتل کھولیں گے وہاں مجاہد بھی پیدا ہوں گے۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد پھر بے قابو ہو کر نعرے لگانے لگے۔ کمانڈر شمس الحق نے بڑی محبت بھری نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر ایک خاص اشارہ کیا۔ بعض نوجوان اس اشارے کے منتظر تھے، وہ تیزی سے مجمع میں گم ہو گئے۔ ان نوجوانوں کا مشن یہ تھا کہ شہید کی نماز جنازہ ہوتے ہی بھارتی فوج کے مورچوں پر حملہ کر دیا جائے۔ مولانا بخش غلام محمد نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے۔ ان کے قریب ٹیپو موجود تھا، اور اس نے نوجوانوں کے ایک ٹکڑی کو مجمع سے الگ ہوتے دیکھ کر اپنے گروپ کو اشارہ کیا۔ ان کے ساتھی ایک کے بعد دیگرے شمال کی سمت میں روانہ ہونے لگے۔ ان کو مرکزی اشارہ بند کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ نماز جنازہ کے دوران بھارتی فوج حملہ نہ کر سکے۔ اور اب میں ان سے مخاطب ہوں جو اشفاق کی راہ پر چلنے کے لیے بے قرار ہیں۔ سکندر نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، اٹھاؤ ہاتھ، قسم کھاؤ کہ ہم سب شہید کے رستے کو اپنائیں گے۔ اگر وہاں 1,00,000 نفوس تھے تو 2,00,000 ہاتھ فضا میں بلند ہو کر لہرانے لگے۔ اس لمحے اشفاق کی میت کے قریب چوکس کھڑے مجاہدین نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ شہید کو آخری سلامی پیش کر رہے تھے۔ ہمارا شہید ستاروں سے آگے کی بات کیا کرتا تھا، سکندر نے زوردار لہجے میں کہا۔ آزادی کشمیر کے لیے بے تاب اور بے قرار تھا۔ ہر بار مومنوں جیسی آن بان اور شان کے ساتھ دشمن پر بجلی بن کر گرتا تھا۔ چیتے کا جگر تھا، اس کا علامہ اقبال کا شاہین تھا وہ۔ اگر اشفاق بننا ہے تو آزادی کشمیر کے لیے اپنے اندر مزید بے تابی اور زیادہ بے قراری، مومنوں جیسی عظمت پیدا کرو۔ چیتے کے جگر کو کر لو اپنا، اقبال کے شاہین بن کر کرگسوں کو نکال باہر کرو۔ سکندر اچانک ہی مضبوط شانوں سے پھسل کر ہجوم میں ڈوب گیا۔ نماز جنازہ کے لیے صفیں بنائی جانے لگی۔ 1,00,000 سے زیادہ روزہ دار اپنے شہید کی آخری نماز پڑھنے کے لیے منظم ہونے لگے۔ نور محمد کلوال، جاوید میر، یاسین ملک، اعظم انقلابی، احسن ڈار، ساقی اور ایسے ہی دوسرے عظیم کمانڈر اس انسانی سیلاب میں موجود تھے۔ سکندر کو ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ چوتھی یا 5ویں صف میں تھا۔ ایسے میں جب نماز جنازہ کے لیے نیت باندھی جا رہی تھی، دائیں طرف موجود شخص نے اسے ٹوکا دیا۔ نماز جنازہ کے بعد رکنے کی اجازت نہیں ہے جناب، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ سکندر نے چونک کر پوچھا۔ عباسی کیمپ۔ کیا؟ سکندر کا رواں رواں خوشی سے ناچ اٹھا۔ عباسی کیمپ کا مطلب واضح تھا، اسے نماز جنازہ کے فوراً بعد مظفر آباد آزاد کشمیر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اس نے دائیں طرف والے شخص کو بغور دیکھا، پھر مسکرانے لگا۔ وہ سید محمد صبغت اللہ تھا، کیپٹن وائن کا خاص آدمی۔ وہی مجاہدین کے گروپوں کو سرحد پار مظفر آباد اور پھر افغانستان لے جایا کرتا تھا۔ میں جا رہا ہوں زوبی، سکندر نے وائرلیس پر کہا۔ اس کا چہرہ اس وقت دمک رہا تھا۔ سوئے منزل وانکی کی دھن پر سوار تھی، اور اس نے عاصم کی یہ تجویز مسرت کر دی تھی کہ وہ زوبی سے خود جا کر ملائے۔ کہاں؟ دوسری طرف سے سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ اس میں پہلے جیسی شوخی اور کھنک نہ تھی۔ خونی لکیر کے اس پار، سکندر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ الحمدللہ، زوبی نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ تب پھر اب تم سے وہی ملاقات ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بھی جا رہی ہوں، زوبی نے جواب دیا۔ محاذ جنگ پر زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے کے لیے خواتین خونی لکیر کے اس پار خصوصی ٹریننگ کر رہی ہیں۔ میں بھی ایک ایسے ہی گروپ میں شامل ہوں، اور مجھے جھلس جانے والے مجاہدین کے علاج کی تربیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کا یہاں کوئی انتظام نہیں۔ شاندار زوبی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں اس اعزاز کے قابل سمجھا گیا ہے۔ سکندر، زوبی کی آواز میں پہلی مرتبہ ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ اور سنو، مونس اور دلاور دونوں کو یاسر لے گئے ہیں، اب نہ جانے ان سے کب ملاقات ہوگی۔ زوبی کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ اب آپ تمام حضرات میری کمان میں ہیں، صبغت اللہ نے باروب انداز میں مطلع کیا۔ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کی جو پوزیشن تھی وہ ختم، فی الحال ختم، لیکن کنٹرول لائن عبور کرتے ہی آپ کی وہ پوزیشن پھر بحال ہو جائے گی، اور آپ آزاد کشمیر میں موجود کشمیری یونٹ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد میں دوبارہ عام سا خادم بن جاؤں گا۔ سکندر بے ساختہ ہنس پڑا۔
یہاں 1 درجن جاباز موجود تھے. انہیں فی الفور کنٹرول لائن پر پار کرانے کے احکام ملے تھے کیونکہ اب دشمن کسی بھی وقت انہیں گرفتار کر سکتا تھا. صبغت اللہ نے انہیں اس مبارک سفر کی ساری تفصیلات تو نہیں بتائی تھی، لیکن انہیں اتنا علم ضرور تھا کہ ان کو گاندربل نہر سے آگے ان پہاڑوں میں تفصیلی بریفنگ کی جائے گی جہاں 2 چٹانوں کے سرے مل جانے سے غار سا بن گیا ہے. ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ یہ سفر بے سر و سامانی کی حالت میں نہیں کر رہے تھے. موسم کی شدتوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس سارا سامان موجود تھا، جبکہ راشن انہیں آگے ملنے والا تھا. اسلحہ کے نام پر ان کے ساتھ کچھ نہیں تھا. حفاظت کے لیے 4 مجاہدین کی ڈیوٹی تھی، لیکن صرف سلسلہ کوہ تک. گاندربل پاور ہاؤس کے بعد انہیں اپنی حفاظت خود کرنی تھی. یہ اطمینان بہرحال تھا کہ کنٹرول لائن تک انہیں مجاہدین کے گروپ ملتے رہیں گے. حزب المجاہدین کا ہر گروپ ان کے لیے ڈھال بن سکتا تھا. حضرات نفل ادا کر لیں، صبغت اللہ نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا تو وہ سب نوافل کی ادائیگی کے لیے اٹھ گئے. اسی وقت ٹیپو ایک مضافاتی علاقے کے وائرلیس پر احکام جاری کر رہا تھا. سیز فائر، اس نے مستحکم لہجے میں کہا. 3 گھنٹوں تک ہمارا گروپ کسی نوعیت کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن حملے کی صورت میں سیز فائر کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا. ٹیپو کا یہ حکم جلد ہی ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا. اس کی سنگون کشمیر پولیس کو بھی ہو گئی. صرف 3 گھنٹے کے سیز فائر کا سنتے ہی پولیس والے خوشی سے ناچ اٹھے. کوئی حملے میں پہل نہ کرے، انسپیکٹر رام دیال نے زوردار لہجے میں کہا. جس کو سونا ہے سو جائے، 3 گھنٹوں تک سکون کی سانس لو. پھر اچانک ہی سری نگر میں سناٹا چھانے لگا. بندوقیں خاموش ہو گئیں. اسپتالوں کی طرف جانے والی ایمبولینس گاڑیوں کے سائرن بھی بند ہو گئے. یہ اچانک خاموشی کیسی ہے امام صاحب؟ کسی نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد امام مسجد سے پوچھا. مجاہدین کا کوئی گروپ سری نگر سے بحفاظت نکلنا چاہتا ہوگا میاں، امام صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. عارضی جنگ بندی اسی لیے ہوئی ہوگی. اب عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی گروپ کو کنٹرول لائن کی طرف جانے سے قبل فائر بندی ہو جاتی ہے، اور جب گروپ سری نگر کی حدود سے نکل جاتا ہے تو جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. مگر بھارتی فوج کنٹرول لائن پر بڑی سختی کر رہی ہے حضرت، ایک دوسرے شخص نے کہا. ابھی 30 مارچ کو وہاں 12 نوجوانوں کو شہید کیا گیا. پھر بھی کم از کم 1200 سرحد پار کر چکے ہوں گے، ایک اور نوازی نے کہا. میری اطلاع یہ ہے کہ کپواڑہ سیکٹر میں ایک درے کے قریب بھی 5 کشمیری شہید کیے گئے ہیں. شہادت اب زیور کی طرح سجتی جا رہی ہے کشمیر کے تن بدن پر میرے عزیز. امام صاحب بولے. بانڈی پورا والا چوک کا واقعہ یاد ہے؟ عبداللہ دیوانی کے 15 سالہ بیٹے جہاں زیب کو کس طرح گولیوں سے چھلنی کیا گیا. بارہمولہ میں 4 مسلمان محض اس جرم کی بنیاد پر شہید کیے گئے کہ وہ اشفاق مجید وانی کی لحد پر قرآن خوانی کے لیے آ رہے تھے. پھر 3 اپریل کو کرفیو کے وقفے میں 2 لاکھ افراد نے شہید کی آخری آرامگاہ پر حاضری دی. یہ بالکل درست ہے، ایک اور شخص نے کہا. پولیس رپورٹ یہی ہے کہ 2 لاکھ افراد نے مزار شہداء پر حاضری دی تھی. ایک روشن پہلو یہ ہے کہ کنٹرول لائن کی قریب متعدد شہادتوں کے باوجود 1000 نوجوان برف پوش گھاٹیاں عبور کر کے آزاد کشمیر پہنچ چکے ہیں. تمہیں اس کی کیا خبر میاں؟ امام صاحب نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا. میرے پاس 100% درست خبر ہے جناب، اس لیے کہ میں انٹیلیجنس میں کام کرتا ہوں. اوہ، کئی افراد کے چہروں کی رنگت اڑ گئی. لیکن آپ فکر نہ کریں، میں مسلمان ہوں اور کشمیری ہوں. جہاد کے کاج سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا. مسجد میں بیٹھا ہوں لہٰذا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و ایمان میں رکھے میاں. امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور ان تمام مجاہدوں کو بھی جو کھلے میں عام برسرے پیکار ہیں، ان کو بھی جو چوری چھپے مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں. آمین. مسجد گونج اٹھی تھی اور پھر ان کے لیے خصوصی دعا کی جانے لگی جو اصلی تربیت کے لیے کنٹرول لائن کی طرف رواں دواں تھے. سورا گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر ایک ماروتی تیزی سے نمودار ہوئی اور کوہ میہون کی بائیں طرف دوڑنے لگی. اس کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی اور اس گاڑی سے قدرے فاصلے پر ایک پک اپ میں پولیس کی وردی پہنے ہوئے 4 افراد موجود تھے. ماروتی میں سکندر اور اس کے 4 ساتھی تھے، جبکہ درمیان والی گاڑی میں 7 افراد. پہاڑ کی چوٹی نظر آتے ہی سپوت اللہ نے گاڑی رکوا لی. ہم یہاں اتریں گے، اس نے بیزاری کے انداز میں کہا. اس کا اشارہ پاتے ہی سکندر اور دیگر مجاہد ماروتی سے اتر گئے. یہ کون سا راستہ ہے سید صاحب؟ سکندر نے پوچھا. شہید مقبول بٹ کا راستہ، صبغت اللہ نے سر فخر سے بلند کرتے ہوئے جواب دیا. اس راستے پر جانے والا آزاد کشمیر ضرور پہنچتا ہے، جلد یا بدیر. شاندار. سکندر کی آنکھیں چمکنے لگی. اسی لمحے دوسری گاڑی منصوبے کے عین مطابق زن سے آگے نکلی اور 1 فرلانگ دور رک گئی. انہیں یہاں پیدل سفر کرنا تھا. آزاد سرزمین تک یہ پیدل سفر طویل اور کٹھن ضرور تھا، بہرحال ناممکن نہیں تھا. پک اپ ان کے قریب رک گئی. پولیس والے وردیاں اتار کر عام لباس پہننے لگے. کچھ دیر بعد ماروتی، دوسری گاڑی اور پک اپ اپنے مسافروں کو اتار کر سری نگر کی طرف واپس جا رہی تھی.
ہم سڑک چھوڑ کر باغات کے راستوں پر چلیں گے۔ صبغت اللہ نے کہا، ایک درخواست یہ ہے کہ اب کوئی شخص بلا ضرورت بات نہیں کرے گا، چوکس رہے گا اور میری تقلید کرے گا، بشرط یہ کہ میں کسی گڑھے یا کھائی میں نہ گر جاؤں۔ گویا اس صورت میں تم ناقابل تقلید قرار پاؤ گے۔ سکندر نے ہنس کر پوچھا، 100% درست، اور اس کے بعد تم اس قافلے کے قائد بنو گے، لیکن مجھے راستہ معلوم نہیں۔ وقت اور ضرورت دونوں تمہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں برادر، قدم اٹھاؤ۔ نیل باغ گاؤں پہلی منزل ہے۔ اس کے ساتھ وہ 12 کے 12 سیب کے باغات میں داخل ہو گئے، جہاں ڈھلانے بھی تھی اور نہریں بھی۔ دائیں طرف خطرناک کھائیاں تھی، ندی نالے اور غیر ہموار زمین۔ بعض نہریں خشک تھی، لیکن نیل باغ کی نہر میں مودک پول کے قریب پانی موجود تھا، جو چادری رات میں آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ چلتے رہے، تیزی سے چلنے کے باعث ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ مزید آگے اس مہینے میں موسم اتنا بہتر نہیں ہوگا۔ وہ برف زاروں میں خوشگوار موسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مبارک ہو دوستو، وہ آ رہے ہیں، اشرف ڈار نے اپنے مخصوص لہجے میں اعلان کیا۔ کیمپ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ کون آ رہے ہیں؟ ایک مجاہد نے رائفل تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ سکندر اعظم اور ان کے ساتھی، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ وہ اس وقت بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ اشفاق کی شہادت کے بعد گمسم رہنے والے کمانڈر کو اس طرح خوش و خرم دیکھ کر تقریباً تمام چہروں پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ چاند ماری کی مشق معطل کر دی گئی اور مجاہدین اشرف ڈار کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں سے کئی سکندر سے واقف تھے، تاہم بیشتر نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ جو واقف تھے ان میں اسد بخاری بھی تھا، رشید ترابی بھی اور علی محمد ڈار بھی۔ شمشیر خان خود افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں جہاد کی عملی تربیت کے بعد برف زاروں میں جہاد کی تربیت حاصل کر رہا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے ان سب کی روانگی طے تھی۔ راستوں کے لیے وہ اشرف ڈار سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان میں اشرف ڈار ہی وہ واحد تھا جس نے 20-22 مرتبہ مختلف مقامات سے کنٹرول لائن عبور کی تھی۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ 1-1.5 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، تب ہم اس سے نہیں مل سکیں گے سکندر اعظم سے۔ فکر مت کرو، کبھی نہ کبھی سب ضرور ملیں گے ایک دوسرے سے۔ اشرف نے ہنس کر جواب دیا، کشمیر جنت نظیر نہ سہی، جنت الفردوس میں تو ضرور ملاقات ہوگی۔ ویسے سکندر اتنا مشہور کیسے ہو گیا اشرف بھائی؟ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ وہ شہرت سے دور بھاگتا ہے، کام سے کام رکھتا ہے، کام کا پکا دھنی ہے وہ۔ ایک اور خاص بات، اسے دیکھے گا تو یقین نہیں آئے گا کہ یہی وہ سکندر ہے جس کی تلاش میں بھارتی فوج کا ایک پورا ڈویژن لگا ہوا ہے۔ آپ کو بھی دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ بھارتی آپ کو اپنے لیے موت کا دیوتا سمجھتے ہیں، شمشیر خان نے ہنس کر کہا۔ وہ اشرف کا بہت بے تکلف دوست تھا۔ وہ میدان جہاد میں بھی ایک دوسرے کے رفیق تھے اور یہ طبیعت گاہ میں بھی۔ ایسے کئی مواقع آئے جب وہ دونوں اپنی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ایک دوسرے کی جان بچائی۔ اشفاق شمشیر خان کی زندگی کو اپنی زندگی سے زیادہ اہم سمجھتا تھا اور شمشیر خان اشرف کی زندگی کو۔ اسد بخاری عرف شمشیر کا کہنا تھا کہ جہاد کشمیر اشرف ڈار کی بوئی ہوئی فصل ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ اشرف اور وہ شانہ بشانہ پوچھ سے پوچھ ملا کر غاصبوں کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ شمشیر مقبوضہ کشمیر میں اشرف کے شانہ بشانہ لڑنے کا متمنی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ جموں کے علاقے میں جہاد کشمیر کے قافلہ کو آگے بڑھانے کے لیے اشرف کا ہاتھ بٹا سکے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ وادی کے بجائے جموں کے علاقے کو اپنا مرکز بنائیں گے اور پھر وادی کی طرف جموں میں بھارتی فوج کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ شمشیر عام طور سے اشرف کو رات گئے پہرے پر دیکھ کر یہی سوچتا تھا کہ یہ شخص جو ابھی خوف خدا سے اشکبار تھا اب راہ خدا میں پہرے داری کر رہا ہے۔ تبھی سے وہ حدیث یاد آ جاتی جو اشرف کی ڈائری میں سب سے اوپر لکھی تھی، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو رات کو خوف خدا سے اشکبار ہوئی اور دوسری وہ جو راہ خدا میں پہرا دیتے وقت رات گزاری۔ ساتھی شمشیر کو اشرف ڈار کی جرات مندی کے قصے سناتے تھے۔ شمشیر رشک سے اس کا منہ تکتا رہتا تھا۔ یہ اشرف ڈار ہی تھا جس نے محمد احسن ڈار کو پولیس کی حراست سے آزاد کرانے کے لیے 14 راتیں نیند کے بغیر کاٹی تھی۔ جموں میں فیاض کی شہادت سے اشرف ڈار کے لیے بڑے دکھ کا باعث بنی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسے جموں کے محاذ کی بڑی فکر تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جموں میں جہاد کی مشل کو فزودر کرنے کے لیے افرادی قوت کو تربیت دینا ضروری ہے۔ سکندر کے آنے کی خبر سن کر اشرف ڈار نے جس رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ شمشیر کے دل میں سکندر کی محبت کے دیے جلا گیا۔ سکندر نے ابھی تک عسکری طبیعت کیوں نہیں لی تھی برادر؟ شمشیر خان نے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ وادی اور خصوصاً سری نگر میں سیاسی شعبے کو مستحکم بنایا جا سکے، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ ہم اب بھی سکندر کی اس طرح آمد کے خلاف تھے، لیکن یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا۔ اس کا دل جہاد کے عسکری شعبے میں شمولیت کے لیے بے چین ہے اور حال ہی میں ایسی شہادتیں ملی تھی کہ اس نے سیاسی شعبے میں دلچسپی کم کر دی ہے۔
चुनांचे इसके बारे में हतमी फैसला कर लिया गया कि इसे इसकी ख्वाहिश के मुताबिक अस्करी तरबियत दी जाएगी। शादी हो गई सिकंदर की? नहीं, लेकिन शायद हम पहली बार मुहाजिरत की जिंदगी में ये जश्न भी मना डालें। इसकी मंगेतर भी इधर ही आ रही है इलाज मुआलजा की तरबियत के लिए, और हमने तहैया कर लिया है कि मकबूजा इलाके में इनकी दोबारा वापसी से कबल यही कंट्रोल लाइन के करीब इनकी शादी कराएंगे। शानदार। शमशीर हंस पड़ा। फयाज की शहादत के बाद मुझे सबसे बड़ा नुकसान अशफाक मजीद वानी की शहादत में उठाना पड़ा है शमशीर। अशरफ ने अचानक ही भारतीय इलाके की तरफ देखते हुए कहा, अब मेरी दुआ यह है कि सिकंदर बखैर व आफियत इस तरफ पहुंच जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि जिहाद के लिए वो कितनी अहम शख्सियत का मालिक है। अस्करी तरबियत के बाद वो शोला ज्वाला बन जाएगा, भारतीय गासबों के लिए मौत का हरकारा। फिर इसका अहम तरीन मिशन ये रहा है कि तमाम मुजाहिदीन इस तरह मुत्तहिद हो जाएं कि कोई इख्तलाफ बाकी न रहे। अगर ये मकसद इसने हासिल कर लिया तो फिर फतह बहुत करीब आ जाएगी, इतनी करीब कि तुम सोच भी नहीं सकते। अशरफ डार ने यह कहकर अपनी क्लाशनकोफ साफ करने लगा। शमशीर खान सोचने लगा कि शायद भारतीय हुकूमत की भी यही कोशिश है कि जिहादी तंजीमें मुत्तहिद न हो सकें। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के इब्तदाई दौर की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।